اب یہ چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں 8 سورتیں جو ہیں وہ مکی آئیں گی، جن میں سے 4 الف لام میم سے شروع ہوں گی، سورہ عنکبوت اور سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، اور 4 جو ہیں یہ مختلف، ایک تو بغیر کسی حروف مقطعات کی ہے، یہ سورۃ الفرقان یہ پہلی ہے، اور پھر 3 جو ہیں ان کے اندر مختلف جو ہیں آئیں گے حروف مقطعات۔ یہاں سے وہ گروپ اب شروع ہو رہے ہیں کہ جن کا مرکزی مضمون توحید ہے، اس لیے کہ اگرچہ ویسے یہ چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے، لیکن چونکہ مکی صورتوں کا تو یہ تیسرا ہی گروپ ہے۔ مکی پہلی صورت، پہلے گروپ کے اندر صرف سورہ فاتحہ ہے، وہ ویسے بھی مکی مدنی کی تقسیم سے بلند تر ہے، تو گویا کہ 2 جو پہلے گروپ آئے، جن میں سے پہلے میں صرف 2 مکی صورتیں تھیں، الانعام، الاعراف، دوسرے میں یہ 14 سورہ یونس سے لے کر مومنون تک، بلکہ ہاں مکی صورتیں۔ اب یہ تیسرا گروپ ہے سورۃ الفرقان سے لے کر اور سورہ سجدہ تک، یہ 8 صورتیں ہیں۔ اس کے بعد مدنی صورت آئے گی سورہ احزاب، اور سورہ احزاب مانوی اعتبار سے جوڑا ہے سورہ نور کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے کہ الفرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر۔ یہ تیسری صورت ہے کہ جس کے مطلع میں پہلی آیت میں حضور کا جو تذکرہ ہے وہ عبد کی نسبت سے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور یہاں پر اب یہ تیسری صورت ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہو جائیں تمام جہان والوں کے لیے خبردار۔ اس قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ کی رسالت ہے جو تا قیام قیامت جاری رہے گی۔ جس کو بھی قرآن پہنچ گیا، حضور کا انذار پہنچ گیا، وہ آیت یاد کر لیجئے سورہ انعام میں آئی تھی، قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، جس کو بھی قرآن پہنچ جائے، اب آگے پہنچانا امت کا کام ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ کہ جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، ولم یتخذ ولدا، یہ بہت مشابہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت سے، اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی اس کا کوئی ساجی ہے حکومت میں، حکومت کے اختیارات میں، حاکمیت میں، وخلق کل شیء، اور اسی نے ہر شے کو پیدا کیا، وہ خالق ہے تنہا، باقی سب مخلوق ہیں، فقدرہ تقدیرا، اور ہر شے کی پھر اس نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، ہر شے کے لیے ایک اندازہ ہے۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ، اور انہوں نے اختیار کر لیے ہیں اس کے سوا ایسے آلہہ، ایسے دیوی اور دیوتا، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جو کسی بھی شے کی تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور نہ انہیں اختیار خود اپنے بارے میں کسی برائی کا یا بھلائی کا ہے، نہ کسی اچھائی کا اور نہ کسی برائی کا، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ انہیں اختیار ہے موت کا، نہ اختیار ہے جینے کا، نہ اختیار ہے جی اٹھنے کا۔ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه، اور کہا ان کافروں نے، یا یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے یہ گھڑ لیا ہے اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، ان هذا نہیں ہے یہ الا افك افتراه ہو، بلکہ ایک افک ہے، گھڑی ہوئی شے ہے جس کو کہ گھڑ لیا ہے اس نے، وعانه عليه قوم آخرون، اور اس میں مدد کی ہے اس کی کچھ اور لوگوں نے، یعنی محمد کو یہ ساری معلومات تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ کہ کچھ اور لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی اس نے بنا رکھا ہے، کوئی پینل ہے کہ جو ان کو یہ ساری مدد دے رہا ہے اس تصنیف کے اندر، اس کتاب کے۔ قومن آخرون فقط جاؤ ظلما و زورا، تو انہوں نے بڑی ہی ظلم پر اور بڑی جھوٹ کے اوپر کمر کس لی ہے، انہوں نے ایسی بڑی باتیں جو کہی ہیں، یہ گویا کہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا افتراء ہے۔ وقالوا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں کیا ہے یہ پرانے قصے ہیں، پرانی باتیں ہیں، اکتتبھا، یہ انہوں نے لکھوا لیے ہیں کسی اور سے، اکتتبھا، کتب یکتب لکھنا، اکتتاب باب افتعال ہوگا، کسی سے کچھ لکھوا لینا، اکتتبھا، انہوں نے لکھوا لی ہیں چیزیں، فہی تملا علیہ بکرۃ واصیلا، اور یہ ان کو پھر ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہے، املا کرائی جاتی ہے صبح شام، صبح شام کوئی آتا ہے، کوئی شخص ان کو بتاتا ہے، وہ پھر یہ یاد کر لیتے ہیں، اور صبح شام جو کچھ بھی آتا ہے اس کو پھر آ کے ہمیں سناتے ہیں، دھونس جماتے ہیں کہ وہی آئی ہے۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہہ دیجئے اسے نازل کیا ہے اس ہستی نے جو جانتا ہے ہر چھپی ہوئی شے کو آسمانوں کی اور زمین کی، انہ کان غفورا رحیما، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول، اور وہ کہتے یہ کیسا رسول ہے، کیا ہوا اس رسول کو، کہتا ہے کہ میں رسول ہوں
یاکل الطعام، لیکن کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور سب بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ کہیں کوئی چیز آپ خریدتے بھی ہوں گے اپنے گھر کے معاملات کے اندر، یا اس سے پہلے تو آپ کاروبار بھی کیا کرتے تھے، یہ بازاروں میں ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، کھانا اس کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے، یہ کیسے رسول ہو گیا؟ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں کوئی بھیجا گیا ان کی طرف کوئی فرشتہ ہوتا، اڑتا ہوا پروں کے ساتھ وہ نیچے آتا ان کے پاس اور وہ کہتا یہ اللہ کے رسول ہیں، فیکون معہ نذیرا، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا، آگے آگے چلتا ان کے، ہٹو بچو جیسے چلتے ہیں یہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اور وہ خبردار کرتا ہے لوگوں کو ان کے ساتھ مل کر۔ اور یلقا الیہ کنز، یہ وہی باتیں جو سورہ بنی اسرائیل میں آ چکی ہیں، یا ان کو دے دیا گیا ہوتا، ان پر ڈال دیا گیا ہوتا، آسمان سے گر پڑتا ان پر ایک خزانہ، اور تکون لک جنت یاکل منہا، یا پھر ان کے لیے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے یہاں اس مکے کی سرزمین میں، وادی غیر ذی زرع میں، جس سے یہ بفراغت کھاتے اطمینان سے، ان میں سے میوے ان کو ملتے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور کہا ان ظالموں نے کہ تم لوگ نہیں پیروی کر رہے ہو، نہیں ان کی باتوں پر دھیان دے رہے ہو، ان لوگ کے جو ہیں صرف ایک سحر زدہ شخص ہے، ان پر تو کوئی جادو ہو گیا ہے، یا کوئی آسیب ان پر آ گیا ہے، تاکہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی آیا ہے فرشتہ، حقیقت میں کوئی نہیں ہوتا، یہ سحر زدہ شخص ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی دیکھیے یہ کیسی مثالیں آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں، فضلوا، تو وہ بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اور اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ سیدھے راستے پر آئیں، اس لیے کہ اب یہ اس پر اڑ جائیں گے، ضد کریں گے۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ جو دو گروپ اب آ رہے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں سے یہ پہلا گروپ ہے جس کی پہلی صورت ہے، یہ درمیانی 4 سالوں کی صورتیں ہیں، 12 برس ہیں مکی دور کے۔ پہلے 4 سال کی صورتیں بالعموم وہ ہیں جو سورہ قاف سے آگے ہیں، 2 گروپ ہیں وہ آخر میں، منزل 1 ہے، سورہ قاف سے آگے منزل 1 ہے، گروپ 2 ہیں مکی مدنی صورتوں کے، وہ ہیں جو ابتدائی 4 سال کے ہیں۔ یہ 2 ہیں کہ جو درمیانی 4 سالوں کے، جو ہم پڑھ چکے ہیں 16 صورتیں، 2 انعام و اعراف اور 14 سورہ یونس سے لے کر مومنون تک، یہ ہے آخری 4 سالوں کی، تو یہ درمیانی 4 سال ہے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، بڑی بابرکت ہے وہ ہستی ہے نبی، اگر وہ چاہے تو جو چیزیں یہ کہہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں آپ کے لیے ابھی فراہم کر دی جائیں۔ یہ تو بڑا زور لگا کر کچھ چیزیں کہہ رہے ہیں، ہم ان سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں آنے واحد میں آپ کے لیے پیدا کر سکتے ہیں۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات، ایک باغ نہیں، باغات کے سلسلے پیدا کر دیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ویجعل لک قصورا، اور آپ کے لیے ایک نہیں کئی قصر، کئی محل ہم تعبیر فرما دیں۔ لیکن یہ کہ بل کذبوا بالساعہ، اصل میں یہ انکاری ہے آخرت کے، یہ انکاری ہے قیامت کے، یہ انکاری ہے بعد الموت کے۔ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، اور جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے، بعد الموت کا انکار کیا، ان کے لیے ہم نے ایک جہنم کا، آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ جہنم دیکھے گی ان کو کہ یہ میرے شکار آ رہے ہیں، اب یہ آ رہے ہیں کہ جن کو میرے اندر جھونکا جائے گا، دور سے وہ دیکھے گی کہ آ رہے ہیں، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو وہ سنیں گے اس کی آواز کہ جیسے بھوکا شیر ڈار رہا ہو، جھجلائے گی اور چلائے گی کہ جلد از جلد انہیں میرے اندر جھونک دیا جائے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب وہ پھینک دیے جائیں گے اس میں ایک بڑے تنگ مکان میں، تنگ جگہ میں، مقرنین، اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اس وقت پھر وہ موت کی دعا کریں گے، ہائے موت آ جائے کسی طرح، ہم نفی منسیہ کر دیے جائیں، ہمارا یہ زندگی کا سلسلہ جو ہے شعور ختم ہو جائے۔ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا، تب کہا جائے گا اب آج ایک موت نہ مانگو، وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، بہت سی موتیں مانگو، اب موت آئے گی نہیں، مانگتے رہو موت، لیکن یہ ہے کہ اب تمہاری یہ زندگی جو ہے تاکہ تمہیں یہ جلن مسلسل رہے، یہ عذاب جو ہے اس کے اندر کوئی شدت میں تخفیف نہ ہو، لہذا موت آ کے تمہیں چھٹکارا نہیں دلائے گی۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، کہیے کہ کیا یہ انجام بہتر ہے یا وہ باغ، وہ جنت، رہنے کی جنت جو جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی بندوں سے، کانت لہم جزاء و مسیرا، اور وہ ان کے لیے ہوگی بدلہ اور ان کے لوٹ جانے کی جگہ، لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان لوگوں کے لیے وہاں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، اور یہ تو وعدہ ہے تیرے رب کا جس کے لیے وہ ذمہ دار ہے۔ اب یاد کیجئے وہ دعا جو سورہ آل عمران کے آخر میں آئی تھی،
ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، پروردگار جو تو نے وعدے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے تھے ان کو پورا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں سے پھرے گا نہیں، اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کرے گا، اور وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے وعدے پورے کروں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن کہ وہ ان سب کو جمع کرے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو یہ پوجتے تھے اللہ کے سوا، فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، وہ جمع کر لیں گے ان فرشتوں کو بھی جن کو نام کے اوپر بت بنا لیے گئے، یا اور اولیاء اللہ کی ارواح آ جائیں گی، یا انبیاء ہوں گے، حضرت عیسیٰ ہوں گے، یا اور بھی جس کے ساتھ یہ گستاخی اور ظلم کیا گیا ہو، اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور پوچھے گا أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا آپ لوگوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ اب ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے، سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے۔ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے اس سے، اور یہ تو ہمارے لیے تو یہ سرے سے ممکن ہی نہیں، ہمارے لیے یہ کسی طرح روا ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنے ولی بنا لیں، ہم نے ان لوگوں کو ولی قرار نہیں بنایا۔ ولیکن متعتہم وآباءہم، یعنی یہ کہ جیسے ولایت باہمی ہے، اللہ اہل ایمان کا ولی اور مومن اللہ کے ولی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہی رشتہ ہونا چاہیے تھا ان معبودوں کے ساتھ اگر وہ برحق ہوتے، کہ وہ اس کے ولی ہوتے اور وہ ان کے ولی ہوتے، لیکن فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان سے کوئی رشتہ استوار کرتے۔ ما کان لنا ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتہم وآباءہم، لیکن اے اللہ آپ نے ان کو سامان دیا، ساز و سامان انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو، اور ان کو فراوانی دی، دولت دی، حیثیت دی، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے، یاد دہانی کو بھول گئے، ہدایت کو بھول گئے جو ان کو دی گئی تھی۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یقیناً یہ بڑے تباہ ہونے والے لوگ تھے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، اب اللہ کہے گا ان لوگوں سے دیکھو بھائی تمہارے جو معبود جن کو تم سمجھتے تھے انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا، بِمَا تَقُولُونَ، جو تم کہہ رہے ہو تمہاری بات انہوں نے رد کر دی۔ فَلَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، تو اب نہ تم لوٹا سکتے ہو اس بات کو اور نہ ہی کوئی مدد ہو سکتی ہے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو کوئی بھی تم میں سے گنہگار ہے اب تو اسے بہت بڑا عذاب مل کر رہے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور اے نبی آپ پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں کھانا کھاتے ہیں، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مرسلین کو، رسولوں کو، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، مگر یہ کہ وہ کھانا کھاتے تھے، وہ يَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكَ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے ایک کو بعض لوگوں کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، آزما رہے ہیں۔ اتصبرون، تو اے مسلمانوں اب تم ثابت قدم رہو، صبر کرو۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور یقیناً آپ کا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فرقان میں پھر وہی مضمون آ گیا ہے کہ مشرکین مکہ کی طرف سے وہ ایک ہی مطالبہ تھا کہ جو دہرا دہرا کر بار بار سامنے آ رہا تھا کہ کوئی حصی معجزہ دکھایا جائے، کوئی ایسی چیز جس سے کہ بالکل واشگاف ہو جائے، واقعتاً ہم پر عیاں ہو جائے کھل کر کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہا ان لوگوں نے، یا کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، اسی لیے ان میں سرکشی ہے، لاؤبالیانہ پن ہے۔ لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں ہم پہ فرشتے اتر آتے؟ اگر اللہ کو بھیجنا ہی ہے کوئی پیغام ہمیں تو فرشتوں کے ذریعے سے بھیجے۔ او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو خود دیکھیں، رب خود سامنے آئے۔ لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے بہت تکبر کیا ہے اپنے آپ میں، اپنا جو مقام انہوں نے سمجھا ہے کہ فرشتے ان سے کلام کریں اور اللہ ان سے ہم کلام ہو، تو در حقیقت یہ ان کے تکبر کی بنیاد پر ہے۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، انہوں نے سرکشی کی ہے بہت بڑی۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن کے یہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرا یومئذ للمجرمین، پھر اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی، یعنی کہ قیامت کا دن ہوگا، فرشتے آئیں گے، سب چیز عیاں ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی نزول جلال فرمائیں گے، سارے غیب کے پردے اٹھ جائیں گے، تو پھر بشارت تو کوئی نہیں ہے مجرمین کے لیے، موقع کوئی نہیں، کوئی توبہ کا موقع نہیں۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا،
اور وہ کہیں گے کہ کوئی روک ہو، کسی طرح ہمیں بچایا جائے، کوئی روک ٹوک ہو جائے اس ساعت کو روکنے کے لیے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یہ تیسری مرتبہ وہ مضمون آ رہا ہے کہ بغیر حقیقی ایمان کے اگر نیکیاں دنیا میں کی جاتی ہیں اپنے ضمیر کو کچھ مطمئن کرنے کے لیے، اپنے دلوں کو دلاسا دینے کے لیے، تو ان کی کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ یہ سورہ ابراہیم میں بھی آ چکا ہے، اور پھر سورہ نور کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ سراب کی حیثیت رکھتی ہیں یہ نیکیاں ان کی، جیسے کہ پیاسا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پانی ہے، یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ ووفاہ حسابا اللہ سریع الحساب۔ اور یہاں تیسری مرتبہ آ رہا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف، ڈھیر لگے ہوں گے، ان کی نیکیاں ہیں، ان کی یہ خیرات ہے، یہ فاؤنڈیشن بنائی تھی، یہ یتیم خانہ کھولا تھا، یہ ہسپتال تھا، یہ تھا وہ تھا، جو حاجی تھے ان کی خدمات تھیں۔ قدمنا الی ما عملوا، اور نقشہ ایسا کھینچا گیا ہے جیسے کہ کوئی آئے اور آگے آگے ٹھوکر مارے، جیسے کہ فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے۔ وقدمنا الی ما عملوا من عمل، ان کے وہ بڑے بڑے عمل جس پر انہیں بڑا غرہ ہوگا، بہت سہارا ہوگا کہ ہم بہت کچھ لے کر جا رہے ہیں، ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے۔ فجعلناہ ھباء منثورا، تو ہم اسے کر دیں گے اڑتا ہوا غبار، یعنی وہ جو نظر آ رہا تھا کافی کہ یہاں پہ بڑی نیکیوں کا انبار ہے، معلوم ہوگا غبار تھا اور کچھ نہیں۔ اسی کا وہاں نقشہ کھینچا گیا سورہ ابراہیم میں کہ جیسے ریت ہو، راکھ ہو، اور اس کے اوپر تیز آندھی آئے اور وہ ہوا ختم ہو جائے، کوئی اس کا وجود نہ رہے۔ یہ ہے حقیقت ان نیکیوں کی کہ جو حقیقی ایمان کے بغیر ہوتی ہے۔ نیکی صرف وہی ہے کہ جو اصل ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا کے سوا کوئی شے مطلوب نہ رہے، کسی درجے میں بھی کوئی اس کے ساتھ اور اپنا مطلوب اور کوئی مقصود شامل ہو گیا، شہرت شامل ہو گئی، یا کوئی اور کوئی لوگوں کے اندر ہر دل عزیزی حاصل کر کے مجھے کوئی الیکشن لڑنا ہے، پھر ان کا مجھے لیڈر اپنے آپ کو بنانا ہے، یا کوئی اور ان کے ووٹ لینے ہیں، کوئی شے بھی شامل اگر ہو گئی تو پھر یہ کہ اللہ کی میزان میں ان کا کوئی وزن نہیں، وہ غبار ہے جو اڑ جائے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنت والے لوگ جو ہے وہ اس لوگ ہوں گے بہت اچھے ٹھکانوں میں، اور ان کا جو ہوگا دوپہر کے آرام کی جگہ بہت ہی عمدہ ہوگی، قیلولے کی جگہ۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور یہ ہے وہ قیامت کا نقشہ جس دن کے آسمان پھٹے گا اور کچھ بادلوں کی طرح کی کیفیت ہو جائے گی۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، پھر فرشتوں کو اتارا جائے گا، فوج در فوج فرشتے نازل ہوں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن تو پھر بادشاہی اور اختیار گویا کہ بالکل علم نشرہ ہو جائے گا کہ صرف رحمان کے لیے ہے۔ آج تو کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، اس وقت بھی اختیار اسی کا ہے، لیکن کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، کچھ نظر آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی اختیار ہے، اس کے پاس بھی طاقت ہے، لیکن اس وقت معلوم ہوگا کہ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور وہ دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور وہ دن ہوگا کہ ظالم جو ہے، جو گناہ گار ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ کے جو باغی تھے، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اپنی جھنجھلاہٹ میں۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہیں گے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، رسول کے راستے پر چل رہا ہوتا، میں ان کا اتباع کرتا، ان کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا۔ یہی ہے وہ عض یعض، ہاتھوں کو کاٹنا، کہ جس کے لیے وہ میں نے حدیث جو آپ کو سنائی تھی کل کہ ملکن عاضن، پہلا دور دور نبوت تھا، پھر دوسرا دور دور خلافت علی منہاج النبوہ، اور تیسرا دور حضور کی اس حدیث کی روح سے ہے ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت، ایسی ملوکیت جو ظالم ہوگی۔ یا ویلتا، وہ سوچ کہے گا کافر کہ ہائے میری شامت، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے اس دن فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی اس نے مجھے پھر ورغلایا، میرا تو دل کچھ کھلنے لگا تھا، مجھ پر حقیقت منکشف ہونے لگی تھی، میں تو کچھ مائل ہونے لگا تھا رسول کی طرف، لیکن فلاں میرے دوست نے مجھے پھر ورغلایا اور مجھے اس راستے سے واپس لے گئے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے گمراہ کیا، بھٹکا دیا ذکر سے جبکہ وہ میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ یعنی ذکر کا پہنچ جانا ایک تو یہ ہے
کہ اللہ کے رسول نے مجھے سنا دیا، دوسری کہ میرے دل کے اندر بھی وہ اترنے لگا تھا، وہ مجھ تک پہنچ گیا تھا، میرے دل کے تاروں کو چھیڑنے لگا تھا، جیسے کہ کہا گیا ہے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اے نبی ایسی بات کہیے ان سے کہ جو ان کے اتر جائے، جو پہنچ جائے، ان کی روح کی گہرائیوں تک اس کی رسائی ہو جائے، وہ بات کہیے۔ تو یہ بات مجھ تک پہنچنے لگی تھی، لیکن اس نے مجھے گمراہ کر دیا، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کو پھر دغا دینے والا ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول نے کہا، فریاد کی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہی ہے، اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں سنا رہا ہوں، ہر امکانی شکل میں نے اختیار کی ہے کہ سناؤں، لیکن یہ میری قوم جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی۔ یہ ہے وہ لفظ مہجوری جسے علامہ اقبال لے کر آئے ہیں، خار از مہجوری قرآن شدی، کہ اے امت مسلمہ تو جو ذلیل و خوار ہوئی ہے تو قرآن کو ترک کرنے کے باعث ہوئی ہے، جیسے کہ حضور نے فریاد کی، یا قیامت کے دن حضور فریاد کریں گے، یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو پیش نظر ہے، جو اس کی تعویل خاص ہے، وہ یہی ہے کہ حضور نے اس وقت فریاد کی کہ یہ میری قوم، یہ قریش، یہ میرے رشتہ دار بھائی بل سننے کو تیار نہیں ہے۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ان کا جو قرآن مجید کو ترک کرنا تھا وہ تو تھا ڈھٹائی کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو محمد نے اپنا گھڑ لیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی شخص اس کلام پر ایمان کا دعویٰ کرے، لیکن اس کی روش یہ ظاہر کر رہی ہو کہ وہ حقیقت ایمان نہیں رکھتا، وہ بھی اسی کے ذیل میں آ جائے گا۔ وہ کہتا تو ہوگا میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن پڑھتا ہی نہیں، کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھتا ہی نہیں، کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ کہنا نہ کہنا برابر ہو گیا، یہ تو تکذیب حالی ہو گئی۔ چنانچہ اس آیت کے ذیل میں جو حاشیہ لکھا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح قرات کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ اگر ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ نہ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انگریزی زبان ہم نے اتنی سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، لیکن عربی اتنی بھی نہیں سیکھ سکتے کہ قرآن مجید کا مفہوم براہ راست ہمارے دلوں پر نازل ہو جائے، تو پھر یہ کہ ہمارا کہنا یہ کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، یہ جھوٹ موٹ کا دعویٰ ہے، ہمارا عمل اس کی تصدیق نہیں کر رہا، ہمارا عمل جو ہے ہمارے اس ایمان کی گواہی نہیں دے رہا۔ اس موضوع پر الحمدللہ میرا وہ جامع کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے، فارسی ترجمہ بھی ہے، عربی ترجمہ بھی ہے، ملیشیا کی زبان میں بھی ہوا ہے، یہ مختلف جگہوں پر اس کا تراجم ہوئے ہیں، الحمدللہ کہ بہت مقبول کتابچہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، سورہ نام میں بھی آ چکا ہے، ہم تو خود ہر نبی کے دشمن کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ بھٹی ذرا گرم ہو، تصادم ہو، کشاکش ہو، تبھی تو اہل ایمان کے ایمان کی تو جانچیں گے نا کون کتنے پانی میں ہے، کیا پتہ چلے گا۔ اگر سب آرام سے سمجھیے کہ ٹھنڈی سڑک پر چل کر جنت پہنچ جانا ہو تو سب چلے جائیں گے، کون نہیں جائے گا؟ وہ تو پتہ چلتا ہے، جیسے کہ آیا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو تو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے ان چیزوں سے جو انسان کو بہت ناپسند ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو جنت والے تو سے ممیز ہوتے ہیں کہ واقعتاً یہ جنت کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنہ خریدنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے جان اور مال سب دینا ہوگا۔ کذالک جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن کھڑے کر دیے۔ وکفى بربک ہادیا ونصیرا، اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے کے لیے، جو بھی ہدایت کا طالب ہوگا اللہ ہدایت دے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، یہ ایک اور اعتراض تھا ان کی طرف سے، وہ لوگوں نے کہا یہ کہ کیوں نہیں اتر گیا ان پر قرآن پورا کا پورا ایک ہی مرتبہ، یعنی اس میں اصل میں جو امپلائڈ ہے ان کا اعتراض وہ یہ تھا کہ جیسے تورات تھی وہ تو حضرت موسیٰ کو ایک دم ساری دے دی گئی لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر، یہ جو حضور کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر یہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہو رہا ہے، تو اس میں مشابہت پیدا ہو گئی ظاہری طور پر کہ جیسے کوئی شاعر ہوتا ہے تو سارا دیوان ایک دن میں تو نہیں وہ لا سکتا، وہ تو تھوڑا تھوڑا ایک غزل کہے گا، قصیدہ کہے گا، پھر کچھ کوشش کرے گا، پھر کوئی اچھی کوئی اور نظم لائے گا، پھر وہ جمع ہو کر دیوان بنے گا۔ تو اس اعتبار سے ان کا یہ اعتراض تھا کہ کیوں نہیں قرآن پورا کا پورا ان پر نازل ہو جاتا۔
کذالک لنثبت بہ فؤادک، یہ ہم نے اس لیے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے ذریعے سے آپ کا جی، آپ کا دل اس پر ٹھک جائے. ورتلناہ ترتیلا، یعنی یہ کہ حالات کی مناسبت کے ساتھ ساتھ یہ نازل ہو رہا ہے. اور یہ کہ صرف حضور کا نہیں بلکہ اہل ایمان پوری جماعت، اس لیے کہ بر وقت جب رہنمائی آتی تھی اور بر وقت جو حالات تھے اس وقت ان کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی تو انہیں تسکین حاصل ہوتی تھی، انہیں یہ حوصلہ ملتا تھا کہ آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہی نوح کے ساتھ، ہود کے ساتھ، صالح کے ساتھ ہو چکا ہے، اور بالآخر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کامیاب کیا اور انہیں بچا لیا، اور باقی ان کے دشمن جو ہیں وہ ملیا بیٹ ہو گئے. تو اس سے ان کے دلوں کو سہارا ملتا ہے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور یہ کوئی بھی اعتراض آپ پر نہیں کریں گے، کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے مگر یہ کہ ہم اس کے جواب میں حق لے آئیں گے آپ کے پاس، ان کو پورا جواب مل جائے گا. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین تشریح ہم کھول کر دیں گے. الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، وہ لوگ کہ جو اپنے منہ کے بل، اوندھے منہ جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف. اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ لوگ ہوں گے کہ جو بہت ہی برے ہوں گے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، اور بہت ہی بھٹکے ہوئے ہوں گے سوا سبیل سے، سیدھے راستے سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے بھائی ہارون کو اس کا وزیر بنا دیا تھا، اس کا کام میں تعاون کرنے والا، اس کی ذمہ داریوں میں اس کا ہاتھ بٹانے والا، اس کے بوجھ اٹھانے میں اس کی مدد کرنے والا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اکھاڑ کر پھینک دیا. یعنی یہی جو معاملہ ہوا آل فرعون کا کہ وہ غرق کر دیے گئے. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اسی طریقے سے قوم نوح کو بھی جب کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اغرقناہم، انہیں بھی ہم نے غرق کر دیا. وجعلناہم للناس آیہ، اور انہیں ہم نے تمام نوع انسانی کے لیے ایک نشانی بنا دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے یہ دنیا کا جو عذاب استیصال تھا وہ تو نقد یہاں مل چکا ہے، اصل تو عذاب علیم آخرت کا ہے جو ان کے لیے تیار کر دیا گیا ہے. وعادا وثمود واصحاب الرس وقرون بین ذلک، اور یہی معاملہ ہوا قوم عاد کا، قوم سمود کا اور کنویں والوں کا. اس کے بارے میں کوئی زیادہ صراحت کے ساتھ کوئی ایک رائے نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی ایک قوم تھی جس کے پاس رسول بھیجے گئے، ان کے رسول کا کیا نام تھا، وہ قوم کب اور کہاں تھی، اس کے بارے میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہے. وقرون، لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کو کسی کنویں کے اندر بند کر دیا تھا، تو وہ رس کہتے ہیں کنویں والے. وقرون بین ذالک، اور پھر یہ کہ ان کے مابین اور بہت سی بھی قومیں اور نسلیں اٹھی. وکلا ضربنا لہ الامثال، اور ہم نے ان سب کے لیے اپنے اپنے وقت پر ہم نے دلیلیں دی، حقائق واضح کر دیے، تمثیلیں بیان کی. وکلا تبرنا تتبیرا، لیکن بالآخر ان کے انکار کی پاداش میں ان سب کو ہم نے غارت کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ لوگ آتے جاتے ہیں اس بستی پر کہ جس پر بڑی بری بارش ہوئی تھی، یعنی یہی سدوم اور عامورہ کی بستیاں. افلم یکونوا یرونہا، تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ جب جاتے ہیں قافلہ لے کر اپنے اس کے قریب سے گزرتے ہیں، وہاں کے وہ کھنڈرات ہیں وہ ان کی نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں ہیں؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، لیکن یہ کہ ان کو جی اٹھنے کی اور بعد سے بعد الموت کی امید نہیں ہے، چونکہ وہ خیال نہیں ہے، لہذا ان آیات کو، ان حقائق کو یہ دیکھتے ہیں، گزر جاتے ہیں اندھوں کی طریقے سے، اس سے سبق نہیں سیکھتے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس یہ پھر آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ سیریس ہو ہی نہ، سیریس ہوں گے تو کسی کی بات سن کر کچھ سمجھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، جواب دینا ہوگا اس کو چٹکیوں میں اڑائیے، ہنسی مذاق میں اڑا دیجیے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ بس یہی روش اختیار کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہ ہے وہ جنہیں اللہ نے بھیجا رسول بنا کر، یعنی بڑے بظاہر جو استحقار کا انداز ہو. اچھا یہ ہے وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو رسول بنایا گیا، اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. اَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، واقعتاً یہ شخص جو ہے یہ تو تل گیا تھا، قریب ہو گیا تھا کہ ہمیں اپنے معبودوں سے ورگلا دے. لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اپنے معبودوں پر ثابت قدم نہ رہتے، صابر نہ رہتے، جمع نہ رہتے، اگر ہم نے ان کے ساتھ وفاداری کا رشتہ جو ہے، وفاداری بشرط استواری عین ایمان ہے، اگر ہم نے اس وفاداری کا رشتہ اپنے معبودوں کے ساتھ استوار نہ کیا ہوتا تو اس شخص نے تو واقعی ہمیں برگشتہ کر دیا تھا. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا،
ان قریب وہ جان لیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے کون تھا بھٹکا ہوا راستے سے، آیا محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یا یہ کہ تم لوگ۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ مضمون قرآن میں پھر آگے بھی آئے گا، لیکن اب نوٹ کر لیجئے اس کو، شرک کی یہ ایک اہم قسم ہے۔ بڑے بڑے موحدین جو ہیں وہ اپنی جگہ سمجھتے ہوں، بڑے جوادری موحد اپنے آپ کو، وہ بھی ذرا غور کریں کہ شرک ایک یہ بھی ہے، شرک صرف قبر پرستی نہیں ہے، صرف یا رسول اللہ کہنا یا علی کہنا وہ بھی شرک ہے، لیکن صرف یہی شرک نہیں ہے، شرک یہ بھی ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ نفس کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، آپ کا دماغ بتا دیتا ہے دیکھو یہ حرام ہے، لیکن آپ نفس کا حکم مانگتے ہیں، اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ کون معبود ہوا آپ کا؟ اللہ معبود ہے یا نفس معبود ہے؟ نفس چاہیے مجھے تو دولت چاہیے، میں نہیں جانتا حلال سے حرام سے، کیا یہ حلال حرام لگا رکھی یہ مولویوں کے ڈھکوسلے، ٹھیک ہے ہوگا کوئی سود وغیرہ کوئی کبھی ہوتا ہوگا، آج تو چل ہی نہیں سکتا کاروبار سود کے بغیر۔ نفس کہتا ہے مجھے تو کرنا ہے، آپ نے اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کا حکم مانا۔ کون معبود ہوا آپ کا؟ معبود تو وہی ہے جو مطاع ہو۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا تھا فرعون نے، جس کی قوم ہماری عابدین ہے، عابدون ہے، جو ہماری اطاعت کرتی ہے، غلام ہے۔ اب جو وہ ہوتا ہے جو آقا کا حکم مانتا ہے، غلامی کرتا ہے، حکم مانتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو تم نے نفس کی فرما برداری کی، تو تمہارا نفس جو ہے وہ تمہارا معبود ہے۔ چاہے تم چلے کاٹتے رہو، لا الہ الا اللہ کے جو ہے وظیفے کرتے رہو لمبی لمبی، لیکن اگر نفس پرستی کر رہے ہو، اگر نفس کی خواہشات پر عمل کرتے ہو اور اس میں حرام کو بھی تم اختیار کر لیتے ہو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو نفس تمہارا معبود ہے۔ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ہے ان کا معبود وہ خود ان کا نفس ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا ہے نبی آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لیں گے؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ کا خیال ہے نبی کہ یہ جو اکثریت آپ کے پاس آ کر کبھی جمگھٹاٹ کر کے جمع ہو جاتی ہے، تو کیا ان کی اکثریت سنتی ہے یا عقل سے کام لیتی؟ یہ سنتے سناتے نہیں ہیں، یہ صرف اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں کہ ہم تو گئے تھے جی سننے کے لیے، ہمیں کوئی بات ملی نہیں، آخر کو بات ہوتی تو مانتے نا، بات کوئی تھی نہیں۔ اتحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام، نہیں ہے یہ مگر صرف چوپایوں کے مانند، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ چوپایوں کو تو اللہ نے وہ چیزیں دی نہیں تھی جو ان کو دی ہے، وہ عقل دی نہیں تھی جو ان کو دی ہے، لیکن یہ کہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف کہ کیسے اس نے تاریکی کو پھیلا دیا؟ جب رات ہوتی ہے تو گویا کہ پورے اس پہ زمین کے اوپر تاریکی کی چادر جو ہے اوڑھ دی، جیسے کالی چادر ڈال دی گئی ہو۔ کیف مد الظل، رات کی تاریکی کی چادر اللہ اڑا دیتا ہے۔ ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر اللہ چاہتا تو پھر اسی رات کو مستقل کر دیتا، یہ رات کھڑی رہتی ہے، کبھی دن نہ آتا۔ یہ سورہ قصص میں آیت آئے گی، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء۔ ویسے اس سے پہلے یہ مضمون آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر مستقل طور پر دن کر دے تو کون رات لائے گا، اور مستقل طور پر رات کر دے تو کون دن لائے گا؟ تو اگر یہ رات قائم رہتی، اللہ چاہتا تو اس قائم رات ہی رہتی۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم سورج کو جب روشن کرتے ہیں، سورج جو تو اس سے یہ ہے کہ رہنمائی ملتی ہے، پھر اس سے معلوم ہوتا وہ یہ روشنی ہے اور وہ تاریکی تھی۔ تو رف الاشیاء بازدادها ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، جب سورج طلوع ہوتا تو آپ نے دیکھا ہوگا سائے بڑے لمبے پڑے ہوئے ہیں، پھر رفتہ رفتہ سورج اوپر ہونا شروع ہوا اور سایہ سمٹنا شروع ہوا، گویا کہ کوئی کھینچ رہا ہے، تنابیں کھینچ رہا ہے، ان کی یہ سائے جو ہیں اب سمٹ کر آ رہے ہیں، پھر ہم ان سایوں کو، ان تاریکوں کو، ذل کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، گھسیٹ لیتے ہیں۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا وهو الذی جعل لکم اللیل لباسا، اور وہی ہے اللہ جس نے کہ تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے اوڑھنا، والنوم سباتا، اور رات کو بنا دیا ہے آرام اور استراحت، وجعل النہار نشورا، اور دن کو بنا دیا ہے نکل کر پھیلنے کی اور دنیا میں اور جو کام کرنے ہیں اس کے لیے مناسب ماحول بنا دیا۔ وهو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے، رحمت باران رحمت
باران رحمت کے آنے سے پہلے پہلے آگے آگے اسے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی جو کہ بڑا پاک ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جب پانی برستا ہے تو سب سے پہلے تو فضا کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے. اس کے جتنے بھی گرد و غبار ہے، جو پالوشن ہے، اس سب کو بارش جو ہے اس کو صاف کرتی ہوئی نیچے لے آتی ہے، اور پھر اس کو لے جا کر سمندر کے اندر ڈال کر، اور پھر ڈسٹیلیشن وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور وہ سارا گند وغیرہ جو ہے وہ سمندروں کے اندر رہ جاتا ہے، اور پھر بالکل صاف بخارات جو ہیں، بالکل صاف پانی جو ہے وہ اوپر جاتا ہے. تو یہ سائیکل ہے جو چل رہا ہے. اور یہ پانی ہی پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طہارت کے لیے ذریعہ بنا دیا ہے، صفائی کے لیے، پاکی کے لیے. ماء طہورا لنحیی بہ بلدۃ میتا، تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے ایک مردہ آبادی کو، مردہ علاقے کو، مردہ زمین کو. ونسقیہ مما خلقنا انعاما وناسیا کثیرا، اور پھر ہم وہ پانی پلاتے ہیں اپنی مخلوقات میں سے جو بہت سے چوپائے ہیں اور بہت سے انسان ہیں. تو یہ پانی کا جو سائیکل چل رہا ہے، اس سے ایک طرف صفائی ہوتی ہے، فضا کی صفائی، زمین کی صفائی. اشخاص اور افراد بھی پھر اپنی صفائی نہانے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یونیورسل کیریئر. پانی کہیں کنزیوم نہیں ہوتا باڈی کے اندر، یہ جسم کے اندر یہ وہاں بھی ایک سرکولیشن کا ذریعہ بنا ہوا ہے، خون کو سرکولیٹ کرنے کا، اور اسی کے ذریعے سے جو بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو میٹابولزم کے جو نتائج ہیں کہ جن کو نکالنا جسم سے ہوتا ہے، وہ کہیں گردے کے ذریعے سے، کہیں وہ پھیپھڑوں کے ذریعے سے وہ چیزیں نکلتی ہیں. تو در حقیقت یہ پانی کا کام صفائی ہے، ہمارے جسم کے اندر بھی یہ صفائی کا کام کرتا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور اس کو ہم نے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے مابین. یہ پانی گردش، یہ جو میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی، واٹر سائیکل جو ہے کہ یہ پہاڑوں کے اوپر جا کر جو ہے یہ اوور ہیڈ ٹینکس بن جاتے ہیں، یہ گلیشیئرس ہیں بڑے بڑے، کروڑ ارب ٹن جو ہے اس وہاں پر وہ برف پڑی ہوئی ہے، وہ پانی ہے. اب یہ کہ اگر آپ کو سٹور کہیں کرنا پڑتا ہے اتنا پانی، تو کس طرح کے سٹور بناتے اور کیسے ٹینک بناتے، لیکن وہ پانی وہاں پہ رکھا ہوا ہے. اوور ہیڈ ٹینکس ہیں، کتنی اونچائی پر ہے. اب کوہ ہمالیہ کے اوپر جو ہے تو گویا کہ ہماری اس سطح سے 6 میل اوپر ہے وہ، اب وہاں پر وہ پانی ہے پڑا ہوا ہے. اب وہ اپنی اسی کشش ثقل جو ہے زمین کی، اس کے تحت وہ پھر پانی پگھل رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، آتا ہوا وہ سمندر میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے اس کی وہ ویپرس بن کر اوپر جاتے ہیں. صرفنا بینہم، ہم نے اسے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے مابین، لیذکروا، تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کریں. فابا اکثر الناس الا کفورا، لیکن اکثر لوگ انکاری ہیں، وہ تو سوائے کفران نعمت کے کوئی اور روش اختیار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نذیر بھیج دیتے، لیکن ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم بستیوں کے مرکزی مقام پر، یہ آ جائے گا اگلی صورت کے اندر جا کر، کہ یہ ایک مرکزی مقام میں ہم رسول بھیجتے رہے، یہ نہیں کہ ہر بستی میں بھیج دیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے تو ہے، لیکن یہ کہ ہر بستی میں ہو، اب یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی علاقہ ہے، جو اس کا ثقافتی، علمی، تہذیبی، سیاسی مرکز ہے، اس میں رسول کو بھیج دیا، کیونکہ باقی لوگ در حقیقت انہی کے متبعین ہوتے ہیں، انہی کے فالوورز ہوتے ہیں، انہی کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو اے نبی آپ ان کافروں کی بات مت مانیے. دیکھیے اطاعت دو معنی میں ہے. اطاعت ایک تو یہ کہ کسی نے حکم دیا اور آپ نے اس کی بات مان لی، یہ بھی اطاعت ہے کسی نے مخلصانہ انداز میں آ کے مشورہ دیا، دیکھو محمد اتنی سختی نہ کرو، یہ تم اپنی قوم کے ساتھ لڑائی مول لے رہے ہو، کیا فائدہ ہوگا، قوم ڈیوائیڈڈ ہو جائے گی. اور سوچ لو ہمارے جو قبیلے کی کوئی اگر عرب کے اندر کوئی دھاک بیٹھی ہوئی ہے تو اس لیے کہ ہمارا قبیلہ مجتمع ہے. اب اس طریقے سے تم نے جو معاملہ کر دیا، بھائی کو بھائی سے کٹوا دیا اور والدین سے بیٹوں کو جدا کر دیا، تو اس کا کیا معاملہ، اس سے بہتر ہے صلح جوئی ہونی چاہیے، اور مل جل کر کوئی بات کیجیے ایسی کہ جس سے صلح ہو جائے، کچھ آپ اپنی منوا لیں، کچھ ان کی مان لیں. اس قسم کا باقاعدہ کردار جو ولید بن مغیرہ کا کردار یہی تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ تصادم ختم ہو اور کسی ٹرمز کے اوپر کو مصالحت ہو جائے. تو بار بار جو کہا جاتا ہے فلا تطع الکافرین، تو کیا مانی، حضور کون سے کافر کی اطاعت کرنے کے لیے آمادہ تھے. لیکن ایسی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں کسی وقت جب کہ آدمی کسی شدید دباؤ میں ہو تو بربنائے طبع بشری ہو سکتا ہے کہ طبیعت جو ہے کچھ اس کی بات سننے کی طرف تو مائل ہو ہی جائے، جیسا کہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا،
یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے کہ جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، کہ آپ کچھ اور گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں، پھر یہ آپ کو دوست بنا لیں گے، جھگڑا ختم، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ لڑائی تو ان کو ہماری آیات سے ہے، ہمارے قرآن سے ہے، ذاتی آپ کے ساتھ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم نے ہی آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عین ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھک ہی جاتے۔ تو یہ جو دباؤ تھا شریر کو، اس کا اندازہ کیجئے اس سے، تو فرمایا جا رہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ ان کی باتیں بھی بس سنیں، اس قسم کی کسی بات کے لیے آپ جس کو کہتے ہیں ٹو لینڈ این ایئر، کہ آپ اپنا کان اس کو دیں کہ وہ آپ کے کان میں آ کر یہ بات کر دیں، یہ بھی نہ کریں، آپ اس کی بھی آپ اس کا موقع نہ دیں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ ان کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ جہاد کیجئے، یہ قرآن تلوار ہے، اس کے ساتھ جہاد کیجئے اور بڑا جہاد کیجئے۔ یعنی مکے میں جو جہاد ہو رہا تھا 12 برس تک جو ہوا ہے، وہ تلوار والا جہاد نہیں تھا، وہ قتال نہیں تھا، وہ جہاد بالقرآن تھا۔ یہ بہت اہم موضوع ہے جس پہ میری تقریر موجود ہے، کتابچہ موجود ہے، بلکہ 2 ہے، جہاد بالقرآن اور پھر جہاد بالقرآن کے 5 محاذ۔ آج بھی ہمارے ہاں جو بھی قومی مسائل ہیں، ملکی مسائل ہیں، ہمارے اس وقت اجتماعی مسائل ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ان کے لیے 5 محاذ ہیں جن پر کہ قرآن مجید کی شمشیر ہاتھ میں لے کر جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس وقت ظاہر بات ہے کہ اس کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس اعتبار سے کہ ایک انقلابی جد و جہد، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں دعوت قرآن کے ذریعے سے، تربیت قرآن کے ذریعے سے، تزکیہ قرآن کے ذریعے سے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تبشیر قرآن کے ذریعے، انذار قرآن کے ذریعے، تذکیر قرآن کے ذریعے، اور سینوں کے اندر کے جو روگ ہیں ان کا علاج قرآن سے، شفاء لما فی الصدور، نصیحت قرآن سے، یہ سارا قرآن سے۔ تو اس حوالے سے جاہدہم بہ جہادا کبیرا وہو الذی مرج البحرین، اور وہی ہے اللہ جس نے کہ 2 دریا چلا دیے، 2 روئیں چلا دی۔ ھذا عذب فرات، یہ ہے بہت ہی عمدہ خوش ذائقہ اور خوشگوار اور میٹھا پانی۔ وھذا ملح اجاج، اور دوسری رو چل رہی ہے کہ جو کڑوی اور نمکین پانی کی ہے۔ وجعلنا بینہما برزخا وحجرا مہجورا، اور ان کے مابین ہم نے پردہ لگا رکھا ہے، نظر نہیں آتا، اور ایک آڑ ہے، اوٹ ہے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صنائی ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا انسان، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ اب یہاں پانی سے مراد منی بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے ظاہر بات ہے کہ جو انسان کی تخلیق کا معاملہ ہوتا ہے، جو مشاہدے میں ہے لوگوں کے، وہ تو یہی ہے کہ گندے پانی سے تخلیق کا آغاز ہوتا ہے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور پھر اس کے لیے ایک تو یہ کہ اس کے آباء و اجداد ہیں، نسب ہے اس کی، اور ایک سہرن سسرالی رشتے، بیوی کے حوالے سے بھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو ساس اور سسر ہے وہ بھی ایک طرح کے والد اور والدہ ہی ہے، یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی رتبہ عطا کیا ہے، اور اس طریقے سے رشتے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ ورنہ تو یہ ہوتا کہ ایک ہی خاندان کے رشتے جو ہیں وہ چلے جا رہے ہیں اور آئسولیٹڈ ہونے تھے خاندان، لیکن یہ کہ جب یہ رشتے ہوتے ہیں شادی بیاہ سے تو وہ خاندانوں کے مابین ناطے بن جاتے ہیں، رشتے ہیں اور ناطے ہیں، اور اس طریقے سے تانا بانا جو ہے اس میں نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے بن رکھا ہے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب جو ہے وہ سب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ بندگی کرتے ہیں اور پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ کافر لوگ جو ہیں یہ اپنے رب کی طرف پیٹھ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے ادھر تو پیٹھ کی ہوئی ہے، ادھر توجہ کرنی ہی نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر، جو بھی حق کا راستہ اختیار کریں ان کو بشارت دیجیے، راح و ریحان و جنت النعیم، اللہ کی مغفرت اور رحمت کی بشارت، اور جو لوگ اس کو رد کر دیں، انکار کر دیں، ان کو خبردار کر دیجیے کہ پھر جہنم تمہارے لیے تیار ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، ان سے کہہ دیجیے کہ میں نے تم سے آج تک کوئی اجرت نہیں مانگی، میں نے کبھی تم سے، میں جو تمہیں یا قرآن سناتا ہوں، یہ جو شاعر لوگ آتے ہیں قصیدے پڑھتے ہیں تو کچھ انعام چاہتے ہیں، یہ سامر جو آتے ہیں جو کہانیاں سناتے ہیں راتوں کو، سامرن بہی تہجرون جو ہے، تو اس کا معاملہ کیا، وہ بھی تم سے انعام، میں نے کبھی تم سے کوئی مانگا ہے؟ میں خلوص و اخلاص کے ساتھ تمہاری خیر خواہی میں یہ کام کر رہا ہوں۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، سوائے اس کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی تم میں سے چاہے، جسے بھی توفیق ہو جائے، وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، رب کے راستے پر آ جائے۔ گویا کہ میرا تو اگر کوئی اجر بھی ہے تو یہی ہے، مجھے اگر کوئی شے تمہاری طرف سے مطلوب ہے تو بس یہی مطلوب ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، مجھے اور کچھ اپنی ذاتی کوئی منفعت، میری کوئی ذاتی غرض نہیں۔
وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور اے نبی آپ توکل کیے رکھیے اسی ہستی پر کہ جو الحی ہے، الحی القیوم، جو کہ زندہ ہے اور زندہ جاوید ہے، الذی لا یموت، جسے کبھی مرنا نہیں ہے، جس پر کبھی موت وارد نہیں ہوگی، وسبح بحمدہ، اور اس کی حمد کے ساتھ آپ تسبیح کیجئے، وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور اپنے بندوں کے گناہوں سے وہ کافی ہے باخبر ہونے کے اعتبار سے. یعنی آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے معاملات جو ہیں کہ ریکارڈ نہ ہو رہے ہوں، انہیں بھرپور سزا نہ ملے، ان کا ایک ایک کرتوت ہمارے پاس ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور ان کے تمام چیزیں جو ہیں ان کا ان کو بھرپور جواب دینا پڑے گا اور بھرپور بدلہ انہیں ملے گا. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہی کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ کہ ان کو مابین ہے 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہو گیا عرش پر، تخت پر. الرحمن، وہ رحمان ہے. فاسأل بہ خبیرا، تو ذرا پوچھو، کوئی ہے کہ جو اس کی خبر رکھتا ہو، جو اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہو، ان سب سے پوچھو اس رحمان کی صفات کیا ہیں، اس رحمان کی شان کیا ہے. جاؤ تم تلاش کرو. یہ جو کبھی ہم پڑھا کرتے تھے ہائی اسکول میں ہمارے زمانے میں کہ مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے. تو ایک ارج ہے انسان کے اندر، وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اب میں کیسے تلاش کروں، کہاں ملوں، کہاں ملے گا، کیسے اسے بات ہو سکتی. فاسأل بہ خبیرا، تو جاؤ ایسے لوگوں کو تلاش کرو کہ جو اس کے ساتھ کچھ آشنائی رکھتے ہوں، جو جس کے جاننے والے ہوں، جس کی کوئی دوستی ہو، اور ان کی صحبت اختیار کرو. کونوا مع الصادقین، تو یقیناً تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو، قالوا وما الرحمن، کیونکہ یہ رحمان کے لفظ سے بدکتے تھے، یہ صرف اللہ کا لفظ استعمال کرنا چاہتے تھے. رحمان جو ہے، یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ کہتے تھے یہ نام تم کہاں سے لے آئے ہو، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. قالوا وما الرحمن، ان کا یہ رحمان کون ہے. انسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ اسے کریں جس کا تم ہمیں حکم دے رہے ہو. اس میں ہے وہ شقاق جو ہوتی ہے زدم زدہ. ٹھیک ہے، تمہارے کہہ رہے تو ہم یہ نہیں کریں گے، مطلب یہ کہ چاہے تو تم بات کہہ رہے ہو حق ہے، لیکن یہ کہ چونکہ تم کہہ رہے ہو اس لیے ہم نہیں کریں گے، اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تمہاری بات مان لی اور تم جیت گئے. انسجد لما تأمرنا، کیا اس کو ہم پوجیں گے جس کا کہ آپ ہمیں حکم دے رہے. وزادہم نفورا، اور اس سے ان کے اندر نفرت اور بدکنا ہی بڑھ رہا ہے، فرار اور بھاگنا اور دوڑنا. سجدہ کر لیجیے. ٹھیک ہے. تبارک الذی، یہ جو آخری رکوع سورہ مبارکہ کا، یہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا سجدہ تلاوت کے ضمن میں سورہ حجر کے آخر میں جو سجدہ آیا تھا، بعض حضرات نے اس کو اشارہ کیا تھا، وہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ آیت سجدہ نہیں ہے. امام شافعی کے نزدیک ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک جو سجدہ تلاوت ہے یہ واجب نہیں ہے، یہ آپشنل ہے. کوئی شخص کرنا چاہے تو کرے، نہ کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ واجب ہے، کرنا ضروری ہے، لیکن اس مقام پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک سجدہ نہیں ہے. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آخری رکوع ہے سورہ فرقان کا، یہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا ایک اہم درس ہے. اس کے میں نے عرض کیا تھا پہلا حصہ 4 بہت جامع اسباق پر مشتمل ہے. سورۃ العصر، آیت البر، 2 ہم اس میں سے پڑھ چکے ہیں. دوسرے حصے میں کچھ ایمان کے مباحث تھے، ایمان کی ماہیت، ایمان کی حقیقت. اس میں ہم سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات پڑھ چکے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں، اور ابھی حال ہی میں سورہ نور میں یہ آیات نور جو ہیں، 5واں رکوع سورہ نور کا. تیسرا حصہ ہے اس کا عمل صالح کی تشریح پر. تو عمل صالح کے ضمن میں سب سے پہلے مرحلہ آتا ہے انفرادی شخصیت، انفرادی سیرت و کردار. اس کا سب سے پہلا سبق وہ تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومنون کے شروع میں، وہ 11 آیات. تعمیر سیرت کی اساسات کیا ہیں، کن چیزوں پر، کن بنیادوں پر جو اللہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ مومن کی سیرت جو ہے وہ تعمیر ہو، وہ کس اساسات پر ہوگی. تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. تو یہ تو گویا کہ اساسات ہیں. اب یہ کہ وہ پوری تعمیر شدہ شخصیت، میچور بندہ مومن، پوری تعمیر شدہ شخصیت، اس کے خد و خال کیا ہوں گے.
وہ ہیں کہ جو اس رکوع میں آ رہے ہیں. ایک مچور بندہ مومن کی شخصیت جو ہے اس کے کیا خصائص ہیں، کیا اوصاف ہیں. لیکن اس سے پہلے دو آیات کے اندر ایمان کے ضمن میں جو قرآن مجید کا جو فطری طرز استدلال ہے اس کا خلاصہ آ گیا ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے کہ آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس میں رکھ دیا ایک چراغ اور چاند جو کہ روشن ہے. اب یہاں نوٹ کیجئے کہ سورج کو سراج کہا ہے. سورج میں چونکہ کمبسچن کا عمل تحریک جل رہا ہے، اس کے اندر حرارت ہے، لہذا اس کو چراغ کہا ہے. اور قمر کو نور کہا ہے صرف، کیونکہ یہ ریفلیکشن ہے. قمر کے اندر کوئی جو ہے پروسیس کمبسشن کا نہیں ہے، کوئی اس کے اندر حرارت نہیں ہے، بلکہ وہ تو ٹھنڈی جگہ ہے. ایسے ہی جیسے کہ ہماری زمین کی سطح ہے ویسے ہی اب تو جا کر لوگ دیکھ بھی آئے ہیں اپنے قدموں تلے، یوں بھی سمجھیے کہ اس زمین کو روند بھی آئے ہیں، چاند کی زمین کو. تو یہ اس کا نور ہے، لیکن وہ نور ریفلیکٹڈ ہے. اور سراج جو ہے وہ ہے اصل میں سورج. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے جس نے کہ دن اور رات کو بنا دیا ہے ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا. لمن اراد ان یذکر، ان لوگوں کے لیے جو چاہیں نصیحت اخذ کرنا. اسی سے یہی آیات الہیہ ہیں کہ جن سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حکمت کا اندازہ ہوتا ہے. او ارادہ شکورا، یا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پہلو سے اس کا شکر کرنا چاہیں تو اس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے گویا کہ اللہ کی توحید پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی صنائی پر، اللہ کی حکمت پر دلالت کر رہا ہے. بس یہ دو آیتیں تو سمجھیے کہ ایمان کے ضمن میں تمہیدی آیتیں ہیں. اب وہ ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ اللہ کے عباد الرحمان، اللہ کے بندے، خاص اللہ کے بندے، اللہ کے چہیتے بندے، اللہ کے محبوب بندے کیسے ہوتے ہیں. اس کو پڑھیے اسی طریقے سے کہ دل میں ارادہ رکھیے، کم سے کم امنگ اور آرزو تو ہو کہ ہم بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے ہی بننے کی کوشش کریں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی اور نرمی کے ساتھ، قدم مار کر نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے، بلکہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے فروتنی کے ساتھ چل رہے ہیں. اور یہ اپنے آپ کو آقا نہیں سمجھتے، مالک نہیں سمجھتے، بلکہ غلام سمجھتے ہیں. اللہ کے غلام ہیں، عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو غلاموں کی طرح چلتے ہیں، وہ اکڑ کر نہیں چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ایک ان کا وصف یہ ہے کہ جب جاہل لوگ، اجڑ لوگ، مشتعل مزاج لوگ خامخواہ ان سے الجھنا چاہیں، بحث و مباحثے میں انہیں جو ہے وہ خامخواہ الجھانا چاہیں تو وہ کہتے ہیں سلام. وہ الجھتے نہیں ہیں، بحث و تمہیز کے اندر نہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بحث پر اتر آیا، وہ اب بات سمجھنا نہیں چاہتا، اس کے اوپر ضد جو ہے وہ مسلط ہو چکی ہے، تو اب خامخواہ اس کے ساتھ وہ الجھے رہنا، جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں وہ پنجاب میں یہ سینگ پھنسا کر آدمی جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کرے، اس کا بھی وقت ضائع کرے، کوئی فائدہ نہیں. میچور آدمی یہ کہ دیکھے اگر تو واقعی یہ بات سمجھنا چاہ رہا ہے تو سمجھائے، نہیں سمجھنا چاہتا، اس کی اصل میں نیت ہی نہیں ہے، تو پھر خامخواہ اس کے ساتھ الجھنے کا فائدہ نہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ کہ جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں. یہاں وہ بات بہت واضح ہو گئی. جہاں تک 5 فرض نمازیں ہیں وہ تو فرض ہیں، وہ تو تعمیر سیرت کی بنیادیں ہیں، ان کی تو مداومت کرنی ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. لیکن یہ لوگ جو ہیں جن کے دل آشنا ہو گئے ہوں اللہ سے، اگر اللہ کے ساتھ دوستی ہو چکی ہو تو پھر یہ کہ رات کا وقت ہوتا ہے کہ جس میں وہ پھر بندہ اٹھتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. خیر ہماری تو آج کل شہری زندگی میں راتوں میں بھی ڈسٹربنس رہتی ہے، لیکن یہ کہ عام طور پر بہرحال دن کے مقابلے میں تو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے. اس وقت اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں، کبھی اس کے سامنے کھڑے ہیں، کبھی سر بسجود ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون، اور وہ کہتے رہتے ہیں سب کے باوجود، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے رب ہمارے عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے، دور کر دے. یہ سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ساری شخصیت جو ہے بیان کرنے کے بعد وہ اس کے بعد بھی لرزاں و ترساں رہتے ہیں. یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے خیال سے کہ جس میں نگاہیں اور دن الٹ دیے جائیں گے قیامت کے دن سے. ان عذابھا کان غراما، یقیناً اس کا عذاب جو ہے وہ چمٹ جانے والی شے ہے. انہا ساعت مستقر و مقامہ، پروردگار وہ جگہ جہنم جو ہے یقیناً بہت بری جگہ ہے، مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر کے لیے بھی. جو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا میں بری سے بری جگہ بھی جو ہے اس میں بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے تو ریکریشن ہو جائے گی چینج کی وجہ سے،
اور اچھی سے اچھی جگہ جو ہے اس میں بھی مستقل رہنا پڑے تو پھر اس کے اندر کوئی حسن اور کوئی جو ہے دلچسپی باقی نہیں رہے گی. تو اس کے بجائے جو جنت کا تصور دیا جا رہا ہے، جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ مستقل طور پر رہنے کے باوجود اس کی دلچسپیوں میں، اس کی رعنائیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لحظے کے لیے بھی کسی کا قدم وہاں گیا تو وہ اپنی پوری جو ہے سختی اس کے اوپر ظاہر کر دے گی. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اس کے بین اعتدال جو ہے واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، توازن اور اعتدال. ظاہر بات ہے یہ لوگ جو میچور ہیں، سمجھدار ہیں، اب ان کے ہاں یہ ہوگا کہ ان کے اس خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اعتدال ہوگا. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، 3 کبیرہ گناہ وہ ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے سورہ نساء میں بھی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، تو بڑے بڑے گناہ وہ کون سے ہیں کہ جن سے اگر تم باز رہو تو باقی چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف بھی کرتا رہے گا. اور ان میں سے سب سے بڑا تو 2 مرتبہ فرمایا شرک، اور شرک کے بعد پھر قتل ناحق اور پھر زنا. یہ 3 ہیں. قتل ناحق سے بھی در حقیقت تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور زنا سے تمدن جو ہے وہ سڈاس بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر گندگی ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے یہ 3 چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو کہ اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. قتل کے بدلے قتل والا معاملہ ہے، یا مرتد کا قتل ہے، یا زانی شادی شدہ کا رجم ہے، جو بھی ہے. ولا یزنون، نہ وہ زنا کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اس کی پاداش کو پکڑ کر اس کو جو ہے حاصل کر کے رہے گا، یا لازمہ اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی. یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا. یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ منکرین حدیث نے بہت شور مچایا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں عذاب قبر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، صراحتاً واقعتاً نہیں ہے، احادیث میں بہت تفصیل ہے، لیکن یہ کہ یہ مقام ایسا ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی عذاب ہے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب قیامت کے دن. اس کا مطلب ہے کہ عالم برزخ میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. اور جو فرمایا گیا ہے کہ یہ جو قبر کا گڑھا ہے یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. اور یا تو وہاں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور یا یہ کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف جس سے آگ کی لپٹ اور گرمی جو ہے اور لو جو ہے وہ آتی رہتی ہے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا، اور پھر وہ رہے گا اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ. الا من تاب، استثناء ہے. استثناء یہ ہے من تابہ، جو جس نے توبہ کر لی دنیا ہی کے اندر موت کے آنے سے پہلے معلم یا غرغر. الا من تابہ و آمن، اور ایمان لایا. گویا کہ جو شخص اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے چاہے وہ قانوناً کافر نہ ہو، حقیقتاً وہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. لہذا توبہ گویا کہ اثر نو ایمان لانے کے مترادف ہے. الا من تابہ و آمن وعمل عملا صالحا، اور وہ پھر عمل کرے نیک. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اس کے دونوں معنی ہے کہ توبہ کے نتیجے میں ایک تو نامہ اعمال میں جو اندراج ہوا تھا برائی کا وہ صاف ہو جائے گا اور اس کی جگہ نیکی کا اندراج ہو جائے گا. اور یہ معنی بھی ہے کہ زندگی میں اس دنیا میں توبہ کے نتیجے میں اخلاق جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں، دامن اخلاق کے دھبے دھل جاتے ہیں، اور انسان کا جو دامن کردار ہے پھر صاف شفاف ہو جاتا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ومن تاب وعمل صالحا، اب دوبارہ تکرار کی گئی، اور جو توبہ کرے اور پھر نیک عمل کرے فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے. توبہ کی تسبیحیں ہو رہی ہوں، استغفار کی تسبیحیں ہو رہی ہوں، اور آیت کریمہ کے ختم ہو رہے ہوں 1.25 لاکھ کا اور لاکھ کا، لیکن حرام خوری جوں کی توں جاری ہو، وہ سارے غلط کام ویسے کہ ویسے جاری ہو، وہ کوئی توبہ نہیں ہے، اس کا کچھ حاصل نہیں. والذین لا یشهدون الزور، اور وہ لوگ کہ جو جھوٹ کے پر موجود بھی نہیں رہتے. جھوٹ کی گواہی والی بات نہیں ہے یہاں، لیکن جھوٹ کی گواہی تو گویا کہ اس کے اندر خود بخود امپلائڈ ہے، یعنی ان کے اندر صداقت اور حق کے ساتھ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی جھوٹ کا گزر بھی ہو وہاں وہ اپنی موجودگی بھی پسند نہیں کرتے.
جھوٹ کا دھندا ہو رہا ہو، جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہو، جھوٹ بولا جا رہا ہو، یہ وہاں پر ان کی غیرت اور حمیت جو ہے صداقت کے ساتھ اور سچ کے ساتھ وہ اتنی ہے کہ وہ وہاں موجودگی بھی اپنی برداشت نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اسی طریقے سے جب وہ کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں۔ دیکھیے وہاں بھی تھا سورہ مومنین کو شروع کی آیات میں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ کہ اس کے پاس سے اگر گزر ہو بھی جائے اتفاقاً، خود تو قصد کرنا جو ہے بہت دور کی بات ہے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں، اتفاقاً آپ راستہ چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کوئی مداری کا تماشا ہو رہا ہے، آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہاں رکیے بھی نہیں، وہاں سے جو ہے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکل جائیے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ کہ جن کو جب ان کے رب کے آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو نہیں گر پڑتے اس پر بہرے اور اندھے ہو کر۔ اس کے بھی دونوں معنی ہیں، ایک تو یہ کہ مخالفت پر اندھے بہرے ہو کر کمر کس لینا، جیسے کہ قریش کر رہے تھے، تو گویا کہ تعریض ہے، ان پر ایک طنزیہ انداز ہے یہ کہ یہ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ معاملہ اللہ کے بندوں کا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ آیات قرآنیہ کو بھی اندھے بہرے ہو کر تو نہیں پڑھنا ہے اور سننا ہے، بلکہ غور کرنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا یہ قرآن کی آیت پر تدبر نہیں کرتے؟ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تدبر کرو تاکہ تم سمجھو۔ تو اس طریقے سے محض جو ہے وہ قرآن مجید کو بھی اندھے بہرے ہو کر جو ماننا جو ہے اس سے بھی بہرحال عباد الرحمن جن کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے ان کے مرتبے سے فروتر ہے۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں اپنی بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی یہ کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ہماری اولاد ہمارے گھر والے بھی اسی راستے پر چلیں تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میں تو اللہ کے دین کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اولاد کسی اور طرف کو دور لگا رہی ہے، تو ایک کشاکش ہے۔ پھر یہ جو صورتحال جو ہے فرکشن گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تو ہمیں ہمارے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور آنکھوں کی ٹھنڈک ظاہر بات ہے عباد الرحمن کی کن چیزوں میں ہوگی کہ وہ بھی اللہ کے بندے بنے، اللہ کی بندگی کے راستے کو اختیار کریں۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امامت کی طلب ہے، بلکہ یہ کہ ہم خود امام ہیں، ایک شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے، امام ہے، تو اے اللہ جن کے ہم امام ہیں انہیں متقی بنا دے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ میدان حشر میں جب ہم چلیں گے تو اس ایک شخص کے پیچھے اس کی اولاد چلی آ رہی ہے اور معلوموں کو وہ تو جہنمی ہے جو چلے آ رہے ہیں، یہ خود تو بہرحال ایک نیک آدمی تھا، نہیں، ہمارے پیچھے جو ہماری نسلیں آئیں اے اللہ انہیں بھی متقی بنا، جن کے ہم امام ہیں، جو ہمارے پیچھے ہیں، جن کے کہ ہم دنیا میں جیسے کہ فرمایا ہے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے، اور اللہ نے کچھ نہ کچھ مخلوق جو ہے اپنی اس کے چرواہے کے حوالے کی ہے۔ تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیوی ہے، یہ گھر کنبہ ہے، یہ تمہارا جو ہے یہ گویا کہ تمہارے متبعین ہیں، تمہارے فالوورز ہیں، تو اللہ ہمارے فالوورز کو متقی بنا دے اور ہماری جو امامت ہے وہ متقیوں کی امامت ہو۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالا خانے ملیں گے ان کے صبر کی جزا میں، انہوں نے صبر کیا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ دنیا میں بے شمار مواقع آتے ہیں حرام خوری کے، ایک بندہ مومن بچتا ہے، بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ موقع دے کر آزما لیتا ہے کہ ذرا سی بھی اس کی کمی ہو تو پھر یہ نکل جائے کسی غلط راستے کی طرف۔ انسان جو ہے صبر کرتا ہے، جذبات کو روکتا ہے، اپنی خواہشات کو روکتا ہے، شہوات کو تھامتا ہے، ان تمام چیزوں کو سنبھال کر یہ سب گویا کہ پوری زندگی صبر ہے۔ تو بما صبر اولئک یجزون الغرفۃ بما صبر، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں بدلے میں ملیں گے بالا خانے جنت کے ان کے صبر کے عوض۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، ان کا استقبال کیا جائے گا وہاں جنت میں ان بالا خانوں میں، تحیۃ و سلاما، سلام کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ۔ خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ حسنت مستقرا و مقاما، بہت ہی عمدہ ہے وہ جگہ، مستقر کے طور پر بھی، مستقل قیامگاہ کے طور پر بھی، اور مقامہ تھوڑی دیر کے لیے بھی۔ تو یہ وہ ایک کنٹراسٹ ہے، جہنم کو فرمایا ساعت مستقرا و مقاما، اور جنت حسنت مستقرا و مقاما۔ قل ما یعبأ بکم ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہوں، تو میرے رب کو کوئی تمہاری ضرورت ہے؟ میرے رب کی کوئی ضرورت اٹکی ہوئی ہے تمہارے بغیر، وہ بات پوری نہیں ہوگی؟ یہ چھپر تم ہی اٹھاؤ گے تو اٹھے گا ورنہ اٹھ نہیں سکتا، یہ نہ سمجھو۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا۔ اللہ نے یہ بات اپنے ذمے لی ہوئی ہے کہ تمہیں خبردار کر دیا جائے۔
اللہ تعالیٰ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں، اس لیے مجھے بھیج دیا ہے، میں لگا ہوا ہوں اس کے حکم سے، میں تمہاری گلیوں میں بھی تمہیں سنا رہا ہوں، تمہارے گھروں میں جا کر تم سے بات کر رہا ہوں، اکیلے اکیلے بھی بات کر رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھو کہ کوئی اس میں میری غرض ہے یا میرے رب کی کوئی ضرورت ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری پریشاں کے برابر کوئی وقت تمہاری نہیں ہے ان کے نزدیک، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا، فقط کذبتم، تو دیکھو تم نے جھٹلا دیا ہے، فسوف یکون لزاما، اب عنقریب یہ تمہارے ساتھ چمٹ کر رہے گا، یعنی یہ کہ اس کا جو عذاب ہے، اس کی جو پاداش ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔